السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پروگرام میں بات کریں گے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے کہ NA-75 میں جو کہ دوبارہ ریپول ہوا وہاں پر کس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی اور حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس کے کیا فیکٹرز تھے ان کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد جو ہے اس میں بھی کافی دراڑیں نظر آ رہی ہیں. PDM کی طرف سے شوکوز نوٹس بھیجا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. انہوں نے وہ نوٹس پھاڑ کے پھینک ڈالا اور انہوں نے کہا کہ نہ استعفے دیں گے، نہ اتحاد سے الگ ہوں گے اور نہ ہی کسی پریشر میں آئیں گے. گیلانی صاحب نے بھی کل لیڈر آف اپوزیشن جو سینٹ میں ہے اس سے مستعفی ہونے کی بھی انہوں نے پیشکش کر دی. ابھی اس کی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں کہ NA-249 کا بھی الیکشن سامنے آ رہا ہے. وہ بھی ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر NA-75 جو ہے یہاں گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیکھنے کو ملا تو NA-249 میں سچویشن کیا بننے جا رہی ہے اور PDM جو ہے اس کی صفوں میں کیا دراڑیں اسی طریقے سے رہیں گی یا پیپلز پارٹی اور PDM کا جو اتحاد ہے وہ مینٹین رہے گا. اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں فیاض محمود صاحب، ایک نجی چینل کے ساتھ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی بیٹس جو ہیں وہ کور کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے سزائیں دلوائی ہیں. یہ آج مجھے بتا رہے تھے کہ نیب کورٹ کیسز جو ہیں ان کو بھی کور کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم فیاض، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں آپ چیزوں کے جوڑ توڑ کو اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کورٹ کیسز بھی بہت سارے آپ نے دیکھے اور بہت ساری عظیم شخصیات کو سزائیں ہوتے بھی دیکھا. اینی وے کم ٹو دا پوائنٹ، اگر ہم سب سے پہلے NA-75 کی بات کریں، ری پول ہوا. الیکشن کمیشن نے تو ظاہری بات ہے بہت اپنا ایک جو ڈیو رول تھا اس کو پلے کیا اور جو ان کے کنسرنس تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی پھر اپنا ڈیسیجن دے دیا کہ نہیں جی یہاں ہونا چاہیے. حکومت کو ٹف ٹائم ملا، کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون گین نہیں کرے گی کیونکہ میاں صاحب کے متنازع بیان بھی آپ کے سامنے تھے، لیکن اس میں گین کر گئی. آگے 249 کا الیکشن بھی آ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی آپ سے پہلے بہت شکریہ. ڈسکا کا جو انتخاب ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ اہمیت اختیار کر گیا. تو اس کی ریزن تھی کہ اس کے پیچھے ایک وہ پوری ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوا پھر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید ڈسکا ایک عام حلقہ ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا. اس کی ایک دو ریزنز ہیں جیتنے کی مسلم لیگ نون کی. مسلم لیگ نون اس میں اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ ایک تو جو افتخار الحسن شاہ المعروف جو زارِ شاہ تھے، یہ کانسٹیٹوینسی جو ہے نا ہمیشہ ان کے پاس رہی. تقریباً وہ 40 سال سے وہی بار بار ان کے خاندان میں یہ رہتی تھی. ایک بار 2002 میں یہی علی اسجد ملہی جیتے تھے جب پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اور مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تب وہ ضرور جیتے. اس کے بعد جب اس کی ریزن ایک یہ بھی تھی 2008 میں جب افتخار الحسن شاہ صاحب کی جگہ پہ یہ جو ہیں نوشین افتخار جو بھی جیتی ہیں، ان کے ہسبینڈ نے انتخابات میں حصہ لیا تھا تو تب بھی وہ جیت گئے تھے. پھر 2013 میں وہ خود ہی جیت گئے، 18 میں بھی وہ جیت گئے. تو ایک ووٹ بینک کا ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی تھا. لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا کھیلا. اتنی بڑی، کیونکہ یہ سیٹ افتخار الحسن شاہ صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے خالی ہوئی تو پھر اس میں 2-3 رفٹ بھی تھیں. رفٹ یہ تھی کہ سیدہ نوشین جو افتخار ہیں ان کے فیملی کے اندر بھی کچھ پرابلمس تھیں اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے ایک اور ایم این اے ہے سیالکوٹ سے ہی، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ حلقہ بھی اب ان کو مل جائے، ان کے ایک بھائی کو یہاں سے کانٹیسٹ کرنے کا موقع ملے. تو رفٹ ضرور تھی لیکن ان کے اندر بھی تھی. ہاں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنا زیادہ ووٹ بینک تھا زارِ شاہ کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نہ ملتے جلتے رہتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ ان کا ووٹ بینک تھا تو اس کا فائدہ ملا ان کو. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بیٹی جب جاتی ہے آپ کسی کے پاس بھی تو لوگ اس کا ریگارڈ کرتے ہیں. تو ان کی جو کیمپین تھی پوری، پنجابی میں وہ کہتے تھے دھی رانی آ گئی. تو انہوں نے اپنی جو پوری کیمپین، ہاں انہوں نے وہی جو 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئیں تو اس وقت انہوں نے بھی وہ پیپلز پارٹی نے ایک وہ سمپتھی ووٹ گین کیا اور اس طرح انہوں نے بھی کیا. اوپر سے علی جو مسجد یہ علی اسجد ملہی صاحب ہیں، ان سے متعلق یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی رفت ضرور تھی اور شاید عمران خان صاحب کسی اور کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے لیکن عثمان ڈار اور یہ سب لوگوں نے کہلوا کے ٹکٹ دلوا دیا. اور اس کے بعد نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی نے بہت اچھا کھیلا، 92,000 ووٹ لے گئے جبکہ ان سے پہلے ان کا 60,000 ووٹ تھا. اس کے اوپر گورنمنٹ بہت کلیم کر رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بیانیہ ہمارا ہی جیتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ
اگر وہ سیٹ جیت جاتے پی ٹی آئی تو انہوں نے گین کر لینا تھا. اگر وہ لوز کر گئے تو انہوں نے لوز کچھ نہیں کیا, کیونکہ یہ جو سیٹ تھی مسلم لیگ نون کی ہی تھی. 2018 میں انہوں نے جیتی, 13 میں انہوں نے جیتی. ابھی اگر وہ جیت لیتے پھر انہوں نے وہ ایک ڈینٹ مارنا تھا بہت بڑا انہوں نے. تو پی ٹی آئی تو اس لیے اس فائٹ میں گئی کہ ہر صورت اس کو جیتیں, تاکہ مسلم لیگ نون کو, جو پنجاب میں سیالکوٹ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, یہ ڈسکا کا ایریا, جی ٹی روڈ والا ایریا ہے سارا, آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون کی یہاں پہ میجورٹی رہتی ہے. تو پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم اس میں ڈینٹ ڈالیں گے, اگلے جو 2023 کا الیکشن آ رہا ہے اس میں ہمیں اس پہ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ ریزن تھی. اس کے بعد کچھ نہ کچھ ظاہر ہے مہنگائی کا فیکٹر بھی. پیپلز پارٹی نے کیا سپورٹ کرنا جی, پیپلز پارٹی کا وہاں پہ کوئی اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کتنے 4,000 ووٹ لیا تھا غالباً 2018 میں بھی, تو ابھی تو وہ ویسے بھی اتنا وہ زیادہ نہیں تھا ٹرن آؤٹ بھی. تو بیسک جو تھا نا ان کا مقابلہ تھا مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا اور تحریک لبیک پاکستان کا. انہوں نے ووٹ 14,000 لیا تھا 2018 کے جنرل الیکشن میں, ابھی وہ 8,000. اچھا 249 کو بھی دیکھیں تو اگین ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کینڈیڈیٹس کے بیچ میں ایک یہاں پہ بھی ابھی ان تینوں کا مقابلہ ہے. اس کی ریزنز ہیں, ایک تو یہ جو سیٹ ہے 249 کی, یہ اجاز شفیع تھے مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے ہیں, 2 بار وہ اس حلقے سے پہلے جیتے ہوئے ہیں. اس کے بعد شریف خاندان کی جانب سے پہلی بار 2018 میں قسمت آزمائی کی گئی, وہ شہباز شریف صاحب گئے. اس کے بعد اس حلقے میں جب الیکشن ہوا فیصل وافڈا اور شہباز شریف کے درمیان, تو بڑا نیرو مارجن تھا جیتنے کا, یعنی کہ 35,000 سم تھنگ ووٹ لیے فیصل وافڈا نے اور 34,000 سم تھنگ ووٹ تھے شہباز شریف کے, 719 ووٹ کی جو لیڈ تھی. اچھا تیسرے نمبر پہ جو اس ٹائم پارٹی آئی تھی وہ تھی تحریک لبیک, انہوں نے 24,000 اور کچھ ووٹ لیے تھے. چوتھے نمبر پہ تھی ایم کیو ایم, 5ویں پہ تھی پیپلز پارٹی. اچھا اب اس ٹائم جو سینیریو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہاں پہ جی. اگر میں آپ کو تھوڑی سی کاسٹ بتا دوں جو ووٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں اس پورے ایریے میں. ایک تو یہ ورکنگ کلاس کا حلقہ ہے, صحیح, لیبر یہاں پہ زیادہ رہتی ہے, ورکنگ کلاس رہتی ہے. اور 29 اپریل جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے تھرسڈے, جمعرات کا دن ہے. اس دن جو ووٹر ہے نا مجھے لگتا ہے کم نکلے گا. اس ٹرن آؤٹ جو جنرل الیکشن سے ظاہری بات ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے, لیکن اور بھی کم ہوگا. ہاں, اور اس دن گرمی بھی ہوگی, رمضان بھی ہوگا, تو یہ 2-3 فیکٹر ہے. اس کے بعد یہ فیکٹرز آپ سوچ رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب وہ بھی ایک انڈسٹریلسٹ بھی بڑا نام ہے, اور اگر لیبر وہاں زیادہ ہے ووٹرز کی, تو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کو بتاتا ہوں جی, وہاں پہ جو محسود قبائل کے لوگ بھی آباد ہیں, وہاں پہ ہزارہ قبائل کے لوگ بھی آباد ہیں, کشمیری بھی آباد ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ پنجابی, پشتون اور افریدی یہ لوگ ہیں. اب مسلم لیگ نون کو ہاں مہاجر, اس کے علاوہ اردو اسپیکنگ, تو اردو اسپیکنگ میں مسئلہ یہ آ رہا ہے جی وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. وہ ڈیوائیڈ اس لیے ہوگا کہ پاک سرزمین پارٹی کی جو سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال وہ بھی الیکشن میں آ گئے ہیں, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ووٹ وہ توڑیں گے. پھر ایم کیو ایم ہے وہ توڑے گی, لیکن مفتاح اسماعیل کیونکہ میمن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی کراچی سے ہی ہیں, تو کچھ ووٹ وہ لگ رہا ہے کہ وہ لے جائیں گے. اس کے بعد جی پنجابی, پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو آپ کتنا اسٹرانگ دیکھ رہے ہیں؟ ان کو میں اچھا اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ افریدی جو ٹرائب ہے ان کے وہاں پہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے, کافی بڑی تعداد میں, اور وہ امجد افریدی کو ٹکٹ دیا ہے. وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کو ڈنٹ پڑ سکتا ہے تو وہ ان کے ایک انٹرنل وہاں پہ بھی ایک ایشو ہے. ان کے جو ایم پی اے تھے شہزاد اوان غالباً ان کا نام ہے, وہ اعلان انہوں نے کر دیا کہ جی میں کانٹیسٹ کروں گا اس 249 پہ. وہ ابھی پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ان کو افریدی صاحب کو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہ کرے, وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکے. اس ٹائم اگر مسلم لیگ نون کو دیکھا جائے تو ان کے کوئی اس طرح کی نہیں ہے. اس دفعہ پہلی بار آپ یہ دیکھیں جی مقابلہ جو ہو رہا ہے نا کراچی میں, ہمیشہ کیا ہوتا تھا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, لیکن اس دفعہ 2 پنجابی جو پارٹی ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی الگ سے فیسز سامنے آ رہے ہیں. اچھا ٹی ایل پی کا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں, وہ مقابلے میں ان ہے, انہوں نے جو کینڈیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں قادری صاحب کو, وہ کینڈیڈیٹ ہے جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا 246 سے جنرل الیکشن, اور وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے تھے, اور پی ٹی آئی وہاں سے جیت گئی تھی, اور انہوں نے بلاول بھٹو سے زائد ووٹ لیا تھا, یعنی کہ ان کے ووٹ تھے 42,000 پلس, اور بلاول بھٹو کے 39,000 تھے. اب وہ اس کینڈیڈیٹ کو ادھر لے آئے ہیں, لیکن ان کا بھی آپس میں ایک رفٹ چل رہی ہے ود ان دی پارٹی, تو جس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو فائدہ اٹھائیں گے مفتاح اسماعیل مجھے بظاہر لگ رہا ہے, لیکن بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ 14 جو نشستیں ہیں ایم این اے کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں کراچی میں سے 20 میں سے, اور ان کے ایم پی اے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور تحریک لبیک کا اسی حلقے میں ایک ایم پی اے بھی موجود ہے. تو مسلم لیگ نون کا کوئی وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو اس طرح کیمپین لانچ کر سکے, لوگوں سے وعدے وعید کر سکے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایج ہے کہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور فیصل وافدہ اسٹرانگ ان کے نام ہے اور ظاہر وہ ووٹ کر چکے ہیں. اچھا, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, لیکن یہ ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ ڈسکا کا بھی اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بھی ایک تاریخی الیکشن بن گیا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں گین نہیں کر سکی. ایک طرف تو دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ضمنی الیکشن بڑا ریگڈ سا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی اس کے اوپر چھاپ آ جاتی ہے, یہ گورنمنٹ کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہی تو کلیم کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمیشہ ریگنگ ہوتی تھی, جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ جو آرام سے ان کی کارکردگی ہوتی تھی, جو نہیں ہوتی تھی صفر ہوتی تھی, وہ جیت وہ جاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے یہی تو ہم نے کیا کہ ہم نے مشینری اس میں استعمال کی جاتی. جی وہ یہ گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے, ہم نے اداروں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ یہ آئیں آپ الیکشن کروائیں اور جیت لیں, جس نے بھی جیتنا ہے پبلک اس کو ووٹ دے. گورنمنٹ تو یہ کریڈٹ لیتی ہے اور یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے کہ وہ ٹرینڈ ختم ہوا کہ جس نے بس جیتنا ہے تو گورنمنٹ نہیں جیتنا ہے, ورنہ نہیں جیتنا. یعنی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی روایت قائم کرنے یہ مجھے اچھا لگا ہے, یہ اچھا لگا. اچھا, اگر دیکھا جائے کیا مسلم لیگ نون بڑا ایجیٹیشن کی سیاست پہ رہی ہے, اور ابھی اگر ایک دو ضمنی الیکشنز ون کر گئی تو پھر آپ ان کی سیاست کو کس رخ پہ دیکھیں گے؟ یہ مزید ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے یا پھر پی ڈی ایم کی کسی اتحاد کو بھی آپ جڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا اسی طریقے سے یہ اب بیان بازی چلے گی اور یہ اتحاد بھی بکھرے گا؟ پی ڈی ایم کا اتحاد تو جی ختم ہو چکا ہے. اچھا, جو ٹرسٹ تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں اتحادی جماعتیں تھیں. اچھا, اس ٹائم نون لیگ کی کوشش یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کسی طریقے سے پنجاب حکومت خود چھوڑ دے. اچھا, ہماری جان چھوڑے الگ ہو بس, کیونکہ اوپر وفاق میں ان کے اتنے مسائل چل رہے تھے تو وہ نون لیگ چاہتی تھی. اچھا, پیپلز پارٹی جڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں چھوڑنا, جو مرضی کر لو, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. اس ٹائم پہ شہباز شریف نے کیا کیا تھا, ان کو ہاتھ سے پکڑ کے پنجاب حکومت سے آؤٹ کر دیا تھا. اچھا, تو اب بھی مجھے یہ لگتا ہے مسلم لیگ یہ باتیں ہیں جی مسلم لیگ نون بار بار یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے پیپلز پارٹی چھوڑ دے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو ہم نے ایک پلان لے کے چلے تھے اس پہ ڈنڈ ڈالا ہے پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, ہمارا ٹرسٹ ہے اس کو بریک کیا ہے. تو اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو چلنے والی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے نیچرل تو اور یہ نیچرل رائے نے نہ انہوں نے کبھی آپس میں مل سکتے ہیں. کل بلاول صاحب نے وہ شوکوز نوٹس پھاڑ ڈالا, اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی ہے, اور متوقع ابھی آپ ہی بتا رہے تھے کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ میڈیا ٹاک بھی متوقع ہوگی. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم اتحاد سے الگ بھی نہیں ہوں گے, استعفے بھی نہیں دیں گے, اس کو لے کے آگے چلیں گے. کیا نظر آ رہا ہے مولانا صاحب, پی ڈی ایم کو بچا پائیں گے یا اسی طریقے سے ان دونوں کی جو رفٹ ہے وہ اس کو بکھیر دے گی؟ یہ جو شوکاز جاری کیا گیا تھا نا, وہ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ پیپلز پارٹی ریئیکٹ کرے اور اس کے بعد کسی طریقے یہ اتحاد سے الگ ہو جائے. لیکن انہوں نے ریئیکٹ تو کر دیا, انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا, بٹ وہ الگ نہیں ہوئے. مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے مولانا فضل الرحمان کو اپنی پاکٹ پہ رکھا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ان کو اسٹریٹ پاور چاہیے. ان کا اپنا جو ووٹر ہے نا وہ ووٹ تو دیتا ہے لیکن ان کے سڑکوں پہ آگے مار نہیں کھاتا, جو کہ پیپلز پارٹی کا اور مولانا صاحب کا ان کا ہے. اور جو مولانا کا ووٹر ہے وہ ہے مدرسے کا بچہ. مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ریلیجیس فیکٹر ہوتا ہے, اس نے یا تو مرنا ہوتا ہے یا مارنا ہوتا ہے, اس کے لیے نزدیک وہ شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آتا ہے اس لیے. اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ مولانا صاحب کو اپنی پاکٹ میں رکھا جائے. پیپلز پارٹی جاتی ہے تو جائے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. سندھ میں نون لیگ کو کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے نا, اور سندھ میں ملنے والا کچھ نہیں ہے, پنجاب میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں, تو نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ مل کے جو چھوٹی چھوٹی جو پارٹیاں ہیں, تانگا پارٹیاں کہہ لیں جی, ان کو ساتھ لے کے وہ چلنے کی کوشش کریں گے, لیڈ ہم کریں. لیکن وہاں پہ کیونکہ اب زرداری صاحب کا نام بن رہا تھا تو نون لیگ کو تو یہ کبھی بھی نہیں پسند ہوگا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری کا نعرہ لگے. وہ تو یہ چاہیں گے کہ جی میاں صاحب کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے, ورنہ تو وہ نہیں کریں گے. تو اتحاد مجھے نہیں یہ بنتا ہوا, آگے چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, ٹوٹ گیا ہے, ختم ہو گیا. اچھا, کل رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے مستعفی ہو جائے تو ہم پھر تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف اور ان کو وہاں ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ باتیں ہیں جی,
جب مجھے یاد پڑتا ہے جس دن خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو ہم وہاں پہ موجود تھے کورٹ میں ہی. وہاں پہ جب لایا گیا رانا ثناء اللہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا رانا صاحب کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے تو 20 سپتمبر کی جو میٹنگ تھی اس میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے مستعفی نہیں ہونا. تو کہتے ہیں اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. یہ انہوں نے اس ٹائم بات کی, یہ بات ہے اکتوبر کی, غالباً اکتوبر نومبر کی. تو آج ہم بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں. اس ٹائم ان کو پتا تھا یہ اتحاد ختم ہونا ہے. اور ابھی بھی پیپلز پارٹی نے اگر اپنا اپوزیشن لیڈر واپس کرنا ہوتا, گیلانی صاحب کہنے کو ضرور کہتے رہے جی میں نہیں میں واپس کرتا ہوں. بھائی اگر آپ نے نہیں بننا تھا, چھوڑنی ہوتی سیٹ, تو آپ اس اتحاد کو توڑتے ہی نہ, آپ وہ ووٹ ہی نہ لیتے, بات ختم ہوگی. جو اس وقت آپ نے باپ کے ساتھ مل کے لے لیے ووٹ, ان سے لے لیے ووٹ. تو اب مسلم لیگ نون تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہوگی, جو مجھے بظاہر لگتا ہے. لیکن سیاست میں کیونکہ حرف آخر کچھ نہیں ہوتا اور آپ نے اپنے جو فائدے سوچنے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ فائدہ مل رہا ہے اس کے ساتھ ملنے سے یا نہیں, یو ٹرن لینے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں, وہ تو ایک بالکل الگ فیکٹر ہے. بظاہر ابھی مسلم لیگ نون نے ہاتھ کھڑے کر دی. ان کی جو انٹرنل جو لوگ ہیں وہ تو زرداری صاحب کے خلاف بہت باتیں کرتے پھر رہے ہیں. وہ تو یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ہمیں وہاں پہ پھینکا جہاں پہ ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا. تو یہ ایشوز ہیں. پی ٹی آئی اس پہ بڑی خوش ہے. اچھا خوش ہے. میں یہ اگلا سوال یہ تھا کہ ساری صورتحال میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو خوش ہے سب سے زیادہ جی. عثمان بزدار خوش ہے. صحیح. وہ تو اس ٹائم بیٹھے نا کہیں پہ, وہ گنے کا جوس ان کو بڑا پسند ہے. وہ گنے کا جوس پی رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کو دیکھ کے وہ ہنس بھی رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو نا مجھے اتارنے تھے, کیسے فائدے میں. اگر یہ اکٹھے رہتے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے تو بزدار صاحب کو یہ فارغ کرنے کی پوزیشن میں تھے, وہاں سے ان کو اڑا سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ پیپلز پارٹی اور یہ الگ الگ لڑ پڑے ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے, تو عدم اعتماد والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. پرویز لائی صاحب جو خواب دیکھتے پھر رہے تھے کہ شاید میں بن جاؤں گا سی ایم, وہ بھی چکنا چور ہو گئے ہیں. تو اب بزدار صاحب سینٹ الیکشن میں ساری گیم چلائی تھی, جی بزدار صاحب اب جائیں گے تو وہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ جائیں گے, ورنہ ابھی بیٹھے ہیں. اور عمران خان صاحب کا کوئی مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ان کو نکالنے کی کوئی پوزیشن میں. اسی طرح فیڈرل میں بھی اگر یہ اکٹھے تھے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بڑی کم میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اوپر, تو بندے ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اب ایسا امکان ہی نہیں ہے. اب تو جب پیپلز پارٹی جہانگیر ترین فیکٹر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لینا ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس میں عمران خان کے لیے جی ون ون پوزیشن ہے. ون ون پوزیشن ایسے ہے کہ عمران خان کا ایک نیریٹو ہے. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم اکراس دی بورڈ آ کے نا جی احتساب کریں گے. وہ احتساب کے خلاف اٹھیں گے. جو مسلم لیگ نون یا اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی تھی کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, صرف اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے. اور اب اپوزیشن یہ کہتی پھر رہی ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلے کہتے تھے جہانگیر ترین کو باہر کیوں جانے دیا. تو اب میرے خیال میں ون ون پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایک امیج بن رہا تھا شاید یک طرفہ احتساب ہے, اب ان کو تو فائدہ ہو گیا. اب وہ کہنے کے لیے بالکل ہر جگہ بیٹھ کے کہیں دیکھیں جی میں نے تو اپنے اتنے جو قریبی, جو میرا پارٹی کا بڑا رہنما تھا, جنرل سیکرٹری تھے, میرا دوست تھا, سب کچھ تھا, میں نے تو اس کو نہیں چھوڑا. تو آپ کیا ہیں, آپ چوری کریں گے آپ کو پکڑوں گا, اپنے بندوں کو نے چوری کی تو میں نے اسے بھی پکڑ لیا. بہت سارے لوگوں کو نوٹسز بھی جاری ہو گئے. اس سے تحریک انصاف کے لیے ون ون پوزیشن ہے. لیٹس سپوز وہ جہانگیر ترین کے بندے ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں, لیٹس سپوز گورنمنٹ ڈسٹیبلائز ہو جاتی ہے, تو عمران خان کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے. وہ کہے گا دیکھا جی میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا اور میں تو احتساب کر رہا تھا اکراس دی بورڈ, اپنوں کا بھی پرایوں کا بھی, سب کو میں چوری پکڑ رہا تھا, تو مجھے گرا دیا گیا. تو پھر وہ پبلک میں جا کے یہی کہیں گے اور وہاں پر ان کو ایک بہت اچھا فیس جو لوگ اس ٹائم تھوڑے سے کو مایوس تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دیکھا یہ بندہ کرپشن پکڑ رہا تھا, اس کا مطلب ہے اسی وجہ سے اس کی گورنمنٹ گرا دی گئی. تو اس کی وہ جو گڈ ول ان کی یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں ان کے لیے میں دیکھیے ون ون پوزیشن, بھلے ہم پی ڈی ایم کے اتحاد کی بات کریں, بھلے ہم جہانگیر ترین فیکٹر کی بات کریں, گورنمنٹ اس ٹائم ون ون سچویشن میں جا رہی ہے. آپ بس ایک آخری سوال آپ کی طرف, گورنمنٹ کو فوکس کس طرف لے کے آنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں نا اپوزیشن بہت کمزور ہے, وہ اپنے ہی قصوں سے نہیں نکل پائے تو وہ گورنمنٹ کو کیا ڈیسٹیبلائز کرے. دیکھیں گورنمنٹ کی جو ایک پرسیپشن پبلک میں اس وقت بن رہی ہے نا, وہ بن رہی ہے جی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. بس ایک عام آدمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی, اس کو چینی سستی چاہیے, آٹا چاہیے, گھی چاہیے, دال چاہیے. یہ آپ اگر ان کو کسی طریقے سے سستی کر کے دے دیں, اس کے بعد جو ٹیکسز کا بوجھ ہے اس کو کسی طریقے سے آپ کم کر لیں, تھوڑا سا اس کو آپ ان کو پبلک کو ریلیف دے دیں. پبلک کو کیا مسئلہ ہے, اگر نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو, ہاں وہ جو بھی ہو, پھر وہ لوگ ابھی عمران خان کی گورنمنٹ کو ایک ہی چیز جو ہے وہ ڈنٹ ڈال رہی ہے, وہ مہنگائی اور اس کا
حکومت کی حلقوں میں بالکل بات بھی ہوتی ہے اور وہ پریشان بھی ہیں, اور شاید یہی وجہ کہ آئے روز یہ فائنانس منسٹر تبدیل کیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ پرسیپشن توڑنی ہے. اگر عمران خان نے پرسیپشن توڑ لی تو ٹھیک, اگر نہیں توڑی تو ان کا نقصان ان کو ہوگا, جیسے ابھی ڈسکا میں بھی کسی حد تک نقصان ہوا, 249 میں بھی کسی حد تک نقصان ہو سکتا ہے, حالانکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے قیمتیں کنٹرول کرنی ہے, یہ صوبائی میٹر ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ. لیکن اوورآل فیڈرل گورنمنٹ گالی لوگ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں جی, وزیر اعظم اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا, یہ نہیں پڑھو, ٹھیک ہے. تو یہ ایشوز ہیں. اب انہوں نے اپنی پرسیپشن نہیں بننے دینی. اگر 23 میں وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, جیتنا بھی چاہتے ہیں, تو پھر اس پرسیپشن کو کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا جب 2018 سے 13 کا اقتدار تھا, اس میں دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھی. کیا جی, کرپٹ ہے جی, اور دوسرا یہ کام نہیں کرتے. مسلم لیگ نون کا معاملہ ایسے ہی تھا. مسلم لیگ نون کا معاملہ تھا یہ جی, کرپٹ ہے, ایک پرسیپشن بن گئی, لیکن کام یہ کرتے ہیں. اب ان سے متعلق یہ کرپٹ نہیں ہے, ہاں ان سے متعلق ہے جی یہ کرپٹ نہیں ہے, بٹ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. تو آپ نے پرسیپشن جو ہے نا وہ اس کو توڑنا ہے بس, دین آپ کو فائدہ ہے. بہت شکریہ فیاض. اور واقعی آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, دیکھیں ہر طرف سے گورنمنٹ کو بہت اچھا سا انوائرمنٹ مل رہا ہے. پی ڈی ایم کو بھی دیکھیں تو وہ اپنے مسئلے مسائل میں ہیں, دیوی مہربان ہے ان پہ, مہربان ہے ان کے اوپر. دیٹس ریئلی گریٹ. اور بہت شکریہ فیاض کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی ویورز, لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا فیاض کا اور میرا جو یہ تبصرہ ہے, جو کہ بہت جسے کہتے ہیں ایک ریئلسٹک اپروچ ہے, گورنمنٹ کے پاس اس ٹائم بہت اچھا موقع ہے. اگین ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کسی کی طرف سے بھی نقصان نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ہی مسائل سے باہر نہیں نکل رہی. پی ڈی ایم جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا تھا, وہ بھی گورنمنٹ کو سیٹ بیک نہیں دے سکی. فیاض کے مطابق اگر اس پرسیپشن کو گورنمنٹ توڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے اور عوام کو ریلیف دے دیا جائے, تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہیں نہیں جانے لگی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.